السلام علیکم ناظرین، جب ہم نے صحافت کا آغاز کیا تو اس وقت ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی اور پریکٹیکلی بھی عملی طور کے اوپر اس کی بے شمار مثالیں نظر آتی تھیں ہمارے ارد گرد معاشرے میں، اور بات یہ کی جاتی تھی وہ نظام انصاف کے بارے میں کہ اگر دادا جو ہے انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرے تو اس کے پوتے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو کیس کرنے والا ہے شاید وہ فوت ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جو سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن جب اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس معاملات کی پیروی کرے تو پھر جا کے عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ اس کی عملی مثال جو ہے کہ ہم نے ابھی ریسنٹ بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں یہ معاملہ دیکھا۔ پھر یہ زمانہ آیا کہ پاکستان میں اس چیز کا جب بہت زیادہ احساس ہونے لگا کہ نظام انصاف کے اندر بے شمار ایسی خرابیاں ہیں کہ فوری اور سستا انصاف نہیں عوام کو مل رہا، اور انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پھر عدالتی نظام میں اصلاحات کی بات کی جانے لگی۔ بے شمار عالمی ممالک اور جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں یا بینک ہیں انہوں نے خطیر رقم جو ہے اس مقصد کے لیے مختص کی، حکومتوں نے بھی پیسہ اس کے لیے مختص کیا، اور ابھی اربوں روپے جو ہے وہ اس نظام انصاف کی اصلاح کے اوپر، اس کی اصلاحات کے اوپر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ بے شمار چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک جس معاملے کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی متعدد بار بات کی ہے، وہ اس پاکستان میں جو بزرگ شہری ہیں یا جو پینشنرز ہیں، اور بالخصوص جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز ہیں، وہ تقریباً 4 سال سے ان کی جو پینشنز کا معاملہ ہے، اگرچہ یہ کیس تو لیٹ 90s کا کیس ہے، لیکن ابھی ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، تمام جو اعلیٰ عدالتی فورمز ہیں اس میں پینشنرز کے حق میں فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن بینک انتظامیہ کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل تھی وہ گزشتہ 4 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں آ رہا۔ اس کے اوپر ہیئرنگ بھی جو ہے تواتر سے نہیں ہو رہی، لمبی جو ہیں اس کے اندر التواز آ رہی ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی ابھی تک نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز ہیں جو تقریباً 12,000 سے زیادہ ہیں، اور 3,000 جو ہے وہ بیوہ خواتین ہیں جن کے شوہر جو ہے کہ وہ ابھی جو پینشن کا ان کا حق ہے جو پورا ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا، اور اس انصاف کی لڑائی میں جو ہے کہ ابھی 3,000 بیوہ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ہر ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد جو ہے کہ ایک انتہائی دکھ بھری داستان یا ایک انتہائی افسوسناک خبر میں اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ فلاں پینشنرز جو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے ہیں اور اپنے بنیادی اس حق سے محروم رہے، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور انصاف کی راہ میں انہوں نے بھی اپنی اس جدوجہد کی راہ میں جو ہے کہ جان دے دی، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ ایسی ہی خبر ہمیں آج ہمارے ساتھ یہ شیئر کی گئی ہے کہ سپتمبر 18 ہفتے کے روز جو ہے وہ تجمل حسین ظفر صاحب جو ریٹائرڈ AVP اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ تھے نیشنل بینک آف پاکستان میں، انٹرنل کنٹرول لاہور، وہاں پہ انہوں نے خدمات سر انجام دی تھیں، وہ انتقال کر گئے ہیں، اور یہ بھی وہ جو 70% پینشن فارمولہ ہے، اور جو پارلیمنٹ آف پاکستان نے جو تمام پینشنرز کے لیے فائنینس بل کے ذریعے جو انکریمنٹ کا اضافہ کیا تھا، وہ دونوں حقوق سے محروم رہے یہ، اور جو پینشنرز اپنے حق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اس میں یہ بھی شامل تھے، لیکن اپنا یہ حق حاصل کیے بغیر جو ہے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اس پہ ہم نے متعدد پروگرامز کیے۔ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ عارف عثمانی صاحب نے بھی ہمیں کچھ میسیجز کیے، کچھ وضاحتیں کی، کچھ وضاحتیں مانگیں۔ ان کے بارے میں ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو بینکنگ سیکٹر کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، اور ان کو اور تعلیمی قابلیت بھی جو ہے کہ وہ فائنینس یا اکنامک یا بینکنگ سیکٹر کی نہیں ہے، لیکن ان کو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ لگایا گیا تو وہ بہت آگ بگولا ہوئے، ان کو دلی صدمہ پہنچا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ بینکنگ سیکٹر کا جو ہے ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جس عمر میں وہ خود ہیں اس وقت نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ اور نیشنل بینک کے جو چیئرمین ہیں اور نیشنل بینک کے جو سیکرٹری صاحب ہیں، یہ تینوں ذمہ داران جو ہیں اس وقت اس عمر کی حد کو کراس کر چکے ہیں جو حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق جو ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، یہ کچھ 64-65 سال سے لے کر 72-73 سال کی عمر کے درمیان ان تینوں صاحبان کی عمریں ہیں،
اور لیکن نوازشات ہیں حکومت کی، سیاسی مہربانیاں بھی ہیں. وہ چیئرمین صاحب جو ہیں کہ وہ سابق اسپیکر اور قومی اسمبلی اور معروف سیاستدان جو ہے کہ الہی بخش سومرو ان کے صاحبزادے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں پر حکمران طبقہ بہت مہربان بھی ہوتا ہے، ان کو مراد بھی عطا کی جاتی ہیں. شاید یہ حکمرانوں کے بہت سے سیاسی مفادات یا اس سے ہٹ کر بھی بہت سے مفادات کا تحفظ کرتے ہوں یا ان کو یہ نوازتے ہوں، اس لیے ان کو بھی بدلے میں نوازا جا رہا ہے. اور لیکن جو افراد 65, 70, 80 اور 90 سال کی عمر میں اگر عدالتوں کے چکر لگائیں یا ان کو بنیادی حق جو انہوں نے 30, 40 سال سروس اپنی ایک ادارے کو فراہم کی اور اس کے نتیجے میں جو ایک قانونی حق تھا ان کا پینشن کا اور انکریمنٹ کا، جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہر کوئی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، لیکن حقوق کی فراہمی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے فیصلوں کو بھی روند دیا جاتا ہے، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو بھی روندا جاتا ہے. اور پھر کیونکہ آپ کے وزیر خزانہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں یا آپ وزیر خزانہ کو اس قسم کی نوازشات یا مراد فراہم کر رہے ہیں یا ایسی خدمات فراہم کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کی کوئی جو ہے باز پرس نہیں کیا جاتا آپ سے، تو اس لیے آپ من مانی کرتے ہیں اور آپ ان بزرگوں کو، ان بزرگ شہریوں کو جن کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور پاکستان کے تمام مروجہ قوانین جو ہے، ایون بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی اسٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ شہری جب بینک کے اندر آئیں تو ان کو آپ خصوصی جو ہے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں اور ان کو پرائرٹی پہ رکھیں. لیکن یہ کیسی پرائرٹی اسٹیٹ بینک کے رولز کی نیشنل بینک کے اندر جو ہے کہ عمل نہیں ہو رہا، اور جو معاملات ان کے اعلیٰ عدلیوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس پہ ایک ایسے وکیل کو جواز بنا کر نیشنل بینک انتظامیہ جو ہے کہ وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے، جو بستر مرگ پر ہیں، جو ویڈیو لنکر کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے. اور بدقسمتی کے ساتھ جب پریزیڈنٹ اور چیئرمین کی برطرفی کا، معطلی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو اس وقت انہوں نے جو ہے کہ اپنے وکلاء کو، اور ایسے وکلاء کو جن کا جو ہے کہ ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر جج ہیں، اور ایسے ججوں کے پاس جن کا ماضی بھی جو ہے کہ وہ نیشنل بینک کے ساتھ وابستہ رہا، ایک ہفتے کے اندر 2 ہفتوں کے اندر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. لیکن بزرگ شہریوں کے لیے 4 سال گزرنے کو ہیں اور ایک جو ریویو پٹیشن ہے اس کی سماعت نہیں ہو پا رہی. اس سلسلے میں ریسنٹلی جو پینشنر ایکشن کمیٹی ہے پنجاب، اس کے جو سیکرٹری ہیں عبدالرؤف صاحب، اور اسلام آباد کے جو ذمہ داران تھے ان کے، اور پنجاب کے کچھ ان کے ساتھ اور دیگر ذمہ داران تھے، انہوں نے وزیر خزانہ کے معاملے خصوصی جو ہیں یونس ذوالفقار ان سے ملاقات کی. اس کے علاوہ انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ ارلی ہیئرنگ جو ہے کہ اس کے لیے ڈیٹ فکس کی جائے اور بینچ بنایا جائے. انہوں نے فکسچر برانچ سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں جو ہے کہ کارروائی کی جائے. لیکن اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کو رجوع کیا گیا اور ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں کی گئیں. ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواست جو منظور بھی ہوتی ہے اور تاریخ بھی فکس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اگین بینک انتظامیہ کے وہ وکیل صاحب جن کے بے شمار شاگرد جو ہے وہ جج رہ چکے ہیں یا ابھی بھی جج ہیں، وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ویڈیو لنک پر بھی پیش ہونے کے وہ قابل نہیں ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نیشنل بینک کے اندر بے شمار ملازمین ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی ساکھ ہے، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ نیشنل بینک کے ساتھ ماضی جو ہے ان کا، جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ منسلک رہے ہیں ایز اے کونسل، اس لیے شاید وہ بینک انتظامیہ کو فیور کر رہے ہیں. شاید یہ محض الزام ہو، لیکن جب 4 سال گزر جائیں کسی بھی اپیل، نظر ثانی کی اپیل کے لیے سماعت نہ ہو اور فیصلہ نہ ہو، تو اس قسم کی جو خدشات ہیں، اس قسم کے جو سوالات ہیں، جو اس قسم کی الزامات ہیں، وہ پھر زبان زد عام آ جاتے ہیں. تو اس لیے عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ بہتر بنائے اور اس نظر ثانی کی اپیل کو جو ہے کہ جلد سے جلد فکس کیا جائے اور نپٹایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بینک انتظامیہ کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے دل کے اندر. یہ سارے 60، 65، 70 سال والے کوئی پتہ نہیں کل اس جہان میں ہوں بھی یا نہ ہوں، کس منہ سے خدا کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ کے رسول کے یہاں پیش ہوں گے، اور کیا جواب دیں گے وہاں پر کہ کس طرح وہ لوگوں کا حق مارتے رہے ہیں
لوگوں کی یہ ایک تذلیل اور تضحیک ہے ایک قسم کی اس 60 70 80 سال کے بزرگوں کی کہ آپ ان کو اس عمر کے اندر ان کا بنیادی حق دینے کی بجائے جو بینک جس کے ایسٹس جو ہیں وہ 3000 ارب سے زیادہ ہوں، جس کا پروفٹ جو ہے وہ 36 ارب سے زیادہ ہو، جس کا ایون جو پینشن کا جو فنڈ ہے اسی سے پینشن دی جا رہی ہو، لیکن اس پینشن سے پوری پینشن لوگوں کو نہ دی جائے اور اس پینشن کو کہیں اور سرمایہ کاری میں لگا دیا جائے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دینی اسنا جو پینشنر ایکشن کمیٹی ہے اس نے لاہور میں اپنا پیر کے روز ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس کے اندر تجمل صاحب کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں پینشنرز بزرگ حضرات ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے گی، اور پھر جو ملتان، بہاڑی، بہالپور، ڈی جی خان ریجن کے میں احتجاجی کال کے لیے تاریخ کا تعین کیا جائے گا اور اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں لاہور میں 4 ستمبر کو پینشنرز کا کنونشن ہوا تھا، اب جو ہے کہ پشاور میں خیبر پختونخوا کے جو نیشنل بینک کی مختلف ریجنز کے پینشنرز ہیں ان کا کنونشن ہے، اس کی تاریخ کا تعین ہوگا۔ اس کے بعد کوئٹہ، حیدرآباد اور پھر کراچی میں کنونشن ہوں گے۔ پینشنرز ایکشن کمیٹی اور جو ایکس امپلائیز ہیں نیشنل بینک کے اس کی ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے وہ اجتماعی بد دعا کی تقریب بھی منعقد کرنے جا رہی ہے۔ تو عارف عثمانی صاحب کو، زبیر سمرو صاحب کو یقیناً اگر دل میں کوئی بھی خوف خدا ہے تو ڈریں اس وقت سے کہ جب لوگوں کی دل سے آہ نکلتی ہے، اور اگر اس قسم کی اجتماعی بد دعائیں کی تقریب ہوں گی تو یقین جانیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ان بزرگوں کی دعائیں لیں، بد دعاؤں سے بچیں۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ بد دعائیں آسمان کو چیرتی ہوئیں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ کے غضبناک عذاب سے آپ کے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے کہ پھر آپ بھی انہیں کی صف میں کھڑے ہوں، تو اس وقت سے ڈریں۔ آپ ان کو ان کا حق دیجئے اور یقین جانیے کہ انسان پر اللہ کی رحمتیں اس وقت بے شمار ہوتی ہیں جب وہ اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ درگزر کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے حقوق کے اندر اگر کوتاہی ہو تو اس میں اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اور جب انسانوں کے حقوق پورے کیے جائیں اور انسان اور دل کے اندر انسانی ہمدردی ہو تو اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں بدل جاتی ہے۔ تو بینک انتظامیہ کو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس قسم کی اجتماعی بد دعاؤں کی تقریبات کی حوصلہ افزائی کریں گے یا پینشنرز کو، بزرگ شہریوں کو ان کا قانونی اور آئینی حق دے کر اپنے حق میں دعائیں کے لیے ان کے دست اٹھائیں گے۔ وہ لوگ اپنے جو ہے کہ ہاتھ ان کی دعاؤں کے لیے اٹھائیں تو یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ ورنہ عثمانی صاحب کو جیسے اس وقت جو ہے کہ لوگ پینشنرز جو ہیں اور بینک امپلائیز جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ الفاظ یہاں نہیں دہراتے۔ اگر دنیا میں لوگ آپ حق تلفی کی وجہ سے لوگ آپ کو ان الفاظ سے یاد کر رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کو آخرت میں بھی اللہ ایسی ہی قسم کے القاب سے نوازے گا اور آپ کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی۔